لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من لیلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دوستو، فرش عزائے حسینی پہ بیٹھنے والوں، خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ مقام عطا کیا اللہ نے کہ فرش عزا پہ بیٹھتے ہو. یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہر ایک کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا. اس مقدس فرش پہ صرف وہی بیٹھ سکتے ہیں جن کے دلوں میں محبت آل محمد ہوتی ہے. اس پروردگار عالم کا جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں، جس قدر بھی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ شاید اگر جتنی نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں اگر ہم انہیں گننا شروع کریں تو ہماری عمر کم ہو جائے گی، مگر اس کی نعمتیں کم نہیں ہو سکتی. اس کو صرف شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، جس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اتنی نعمتیں اس نے سب کچھ کس کے لیے؟ اپنے بندوں کے لیے. کس قدر وہ عزت دے رہا ہے اپنے بندوں کو، اور اس قدر مہربان ہے وہ اپنے بندوں پہ کہ اس کی ایک صفت یہ ہے اس خدا کی کہ جب اس کے قہر سے پہلے اس کی رحمت آگے آگے چلتی ہے. یعنی قہر آنے سے پہلے رحمت آگے. ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو رحمت آگے ہوتی جو ہمیں بچا لیتی ہے، ورنہ ہم اس گناہ کے لپیٹ میں چلے جائیں. اس نے اپنے بندوں سے صرف اگر تقاضا کیا ہے تو عبادت کا کہ تمہیں ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تم اس عبادت کرو، جو ہماری موضوع بحث ہے، لیکچر کا موضوع ہے عبادت. عبادت کا مطلب میں نے عرض کیا ہے اس سے پہلے کی تقریر میں کہ نماز اور روزہ یہ سب پارٹ آف عبادت ہے. عبادت ہر وہ چیز جس سے خدا کی رضایت حاصل ہو، جس سے وہ خوش ہو جائے، وہ عبادت ہے. اور یہ عبادت جو کے لیے جو پیدا کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نہیں پیدا کیا، اس کے ساتھ ساتھ جنوں کا بھی تذکرہ کر رہا ہے. وہ ما خلقت الجن والانس، جنات، اور بلکہ جنات کو پہلے بتا رہا ہے. اس سے کہیں نہ کہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے وجود سے پہلے اس کا وجود ہے. ترتیب بتا رہی ہے قرآن میں کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا. اس کا مطلب جن پہلے ہے انس سے. اور کس لیے؟ عبادت کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت ہمارے لیے وہ جن کے لیے ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ شریعت ہمارے لیے اور جن کے لیے نہیں ہے. شریعت ہمارے لیے بھی ہے، جن کے لیے بھی. نمازیں ہمارے لیے بھی، کیونکہ عبادت دونوں کے لیے. جو آیت ہے اس میں یہ کہ ہم نے جن و انس کو، یہی نا آیت،
نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے، اس کا مطلب دونوں برابر ہیں عبادت کے معاملے میں، جن کو بھی اور انسان کو دونوں کو برابر رکھا ہے۔ تو اب ضرورت ہے عبادت میں انسان کو کسی رہنما کی کہ جو اس کو صحیح عبادت کا طریقہ بتائے، کسی امام کی، کسی پیشوا کی، کسی ولی کی، کسی وصی کی، ہے نا، جو سے بتائے۔ یہاں آ کے ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جب دونوں کے لیے عبادت ہے تو اس کا مطلب دونوں کو امام کی ضرورت ہے نا؟ جب دونوں کے لیے عبادت ہے تو امامت بھی دونوں کے لیے ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کسی کو ایک ایسے کو امام ہونا ہوگا جو دونوں کا امام ہو، ہے نا؟ وہی امام اس کا بھی، کیونکہ وہ دونوں اسی کی عبادت کریں گے، ہے نا، جو امام کو بھیجے گا۔ تو یقیناً امامت بھی دونوں کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اگر مان لیجئے تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا جو ہمارا امام ہے وہی اس کا بھی امام ہے؟ اگر ہم اپنی مرضی سے چن لیں کسی امام کو، مثلا اپنا خلیفہ چن لیں، اپنا مطلب جانشین رسول کا چن لیں، یا کچھ بھی اپنے رہنمائی کے لیے اپنا لیڈر چن لیں اب خود سے، تو چلیے یہ ممکن ہے، مان لیتے کہ چنا جا سکتا ہے، اب بھی ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا ہے، چن لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا چن لیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کون چنے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ یا ہو سکتا ہے جسے آپ نے چنا ہو اسے وہ قبول نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ یا ہو سکتا ہے وہ جس کو اپنا چن رہے ہیں اسے آپ قبول نہ کریں، کہ دونوں کو تو ہدایت کی ضرورت ہے نا، دونوں کو تو رہنما چاہیے نا، جن کو بھی اور انس کو بھی۔ تو اس کا اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اچھا مزاج جن کیا ہے آپ نہیں جانتے، مزاج انسان کیا جن نہیں جانتا ہے، ہمارا رہنے کا انداز الگ ہے، ان کا الگ ہے نا؟ وہ ہم لوگ کی طرح میزائل وزائل نہیں بناتے کہ ان کو اڑا دو، ان کو مار دو، ان کا مال لے لو، وہ الگ ایک دنیا ان کی ہے۔ آپ نہیں سنے ہوگے کہ ان کے یہاں کے بلاسٹ ہو رہا ہے، ان کے یہاں کچھ ہو رہا ہے، وہ الگ دنیا ہے اس کی، ہے نا؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ وہ امام دونوں کے لیے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، جس خدا نے، وہ دونوں کا مزاج جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر مزاج کے مطابق کیسی ضرورت ہے، کیسی لینگویج ہے، یہ کون سی زبان بولتے ہیں، ان کو کون دیکھ سکتا ہے، یہ کسے دیکھ سکتے، یہ وہ جانتا ہے۔ لہذا وہ ایک ایسے کو امام بنا کر بھیجے گا جو دونوں کا امام ہو، ہے نا، دونوں کا امام ہو۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہی بنائے کہ جس نے دونوں کو پیدا کیا ہے، رہنما بھی وہی ڈھونڈ کے لائے گا۔ اور آپ پوچھئے کیسے؟ اب ایک بات ذہن میں آئی ہے، درمیان میں آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کہہ دوں کہ مولا کائنات، اب دیکھیں دونوں کا امام کیسے، مولا کائنات لیکچر دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، مسائل بیان کر رہے ہیں، اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو مسجد میں چلا آیا، گھبرا گئے لوگ، عنقریب ہے کہ بھگدڑ مچ جائے، لیکن امام پہچانتے ہیں، آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھیے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آنے دیجیے اسے۔ چلا آیا بیچ سے لوگوں کے گزرتا ہوا۔ اب جس بیچارے کے غریب سٹا ہوگا اس کی تو جان ہی نکل گئی ہوگی، ہے نا؟ کتنی نے سانسیں روک لی ہوں گی جب تک وہ گزر رہا تھا۔ کہتے کہ وہ گزرتا ہوا آیا اور ممبر کے پاس آیا، قریب آیا، ممبر کے اوپر آیا، پھنکڑا، اس نے اپنی زبان بے زبانی سے کچھ مولا کائنات سے گفتگو کی، مولا نے بھی اس کا جواب دیا، پھر وہ چلا گیا۔ خیر وہ تو چلا گیا، پرابلم پبلک میں بڑھ گئی، وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، ہے نا؟ یہ ہوتا ہے اچانک، یہ پرابلم ہمیشہ رہے گی، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی نئی چیز نہیں، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ روز سورج پورب سے نکلتا کسی کو پرابلم نہیں، ایک دن مولا نے پچھم سے نکال دیا، کتنے پرابلم ہو گئی، کیسے نکلا، کیا ہوا؟ نیچر کے خلاف جب ہو، خلاف نیچر جب ہوگی بات، تب تک تعجب ہوگا، اسی کا نام معجزہ ہے نا؟
جو نیچر سے ہٹ کر ہے، فطرت کے خلاف ہے، تقاضۂ فطری سے الگ ہے. اور سب نے پوچھنا شروع کیا. انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں، اصل میں یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ جن تھا جو اپنے اس شکل میں آیا تھا. ان کے اختلاف ہو گیا. کیا اختلاف ہو گیا؟ کا اختلاف ہو گیا ہے کہ ایک جن مر گیا ہے اور اس نے وراثت چھوڑی. میں نے کہا نا جیسے عبادات ہمارے یہاں معاملات ویسے ان کے یہاں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ان کے یہاں فرق ہے، ان کے یہاں بھی ہے اپنا، ان کی بھی ایک شریعت ہے، ان کو بھی قرآن کہہ رہا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کیا کہا کہ وراثت تقسیم ہونی ہے، تو جن نے جو بچہ چھوڑا ہے اس میں ایک بیٹا ایسا ہے جس کا 2 سر ہے. کیا؟ 2 سر. وہ کہتا ہے قرآن نے سر کے حساب سے وراثت تقسیم کی، ہم کو ڈبل ملنا چاہیے. وہ اکیلا ڈبل کا دعویٰ کر رہا ہے. اختلاف اس میں سب کو برابر تقسیم ہو رہا ہے، یہ کہتا ہے ہم کو 2 سر ہے میرا. کہا وہاں پر جب یہ بات بحث میں آئی تو وہاں کے جو سردار تھا جنہوں کا، اس نے کہا پرابلم کیا ہے، ہمارا مشکل کشا ہمارے پاس ہے. دیکھیے یہ ہے امامت کو تسلیم کرنا. کہ ہم کیوں مغز ماری کرے بیٹھ کے بحث کریں جب ہمارا رہبر، ہمارا رہنما موجود ہے، ہمارا وقت کا امام موجود ہے، ہم ان کے پاس بھیجیں گے. جو یہ پرابلم لے کے ان کے پاس جاؤ. دیکھیے اسی کو کہتے ہیں اسلام، یعنی خود کو تسلیم کر دینا کہ جو یہ حکم دیں گے وہ آخری حکم ہے. اسے کہتے ہیں امامت کو تسلیم کرنا، کہ امام جو کہے گا میرے لیے آخری ہے. اگر اس نے کہا جنگ کرو تو کرنا ہے، کہو رک گیا تو رک جانا ہے. اور آپ نے اس کی منزل جو امامت کو تسلیم کر لی، اسے آپ نے دیکھا کہ مسئلہ ہے جب مالک اشتر کو بھیجا تو بھیجا، اور جب روکا تو اس وقت روکا ہے کہ جب وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے، اب قتل کر دیں گے دشمن کو، شکار ہاتھ میں ہے اور حکم امام آتا کہ نہیں چھوڑ دو، چھوڑ دیا. اس کو کہتے اطاعت. بہت بڑی مشکل مسئلہ ہے کہ آدمی کہتا ہے 1 سیکنڈ سننے سے انکار کر دو، پیچھے کیا کہہ رہا نہیں سنا تھا، مار دو تو ہاتھ لگ گیا. بعد میں کہہ دیں گے صاحب سننے میں دیر ہو گئی، ہم چلا چکے تھے تلوار اس پر. نہیں، اب اس کا قتل حرام ہے، اس لیے کہ امام نے روک دیا ہے. کہہ دیا کرو تو واجب ہے، چھوڑ دینے کے لیے کہہ دیا چھوڑ. ہمیں نہیں کہنا ہے، ہمیں حکم امام کے مطابق چلنا ہے. تو لوگوں نے کہا حضور آپ نے کوئی مسئلہ حل کیا، وہ جو 2 سر والا؟ کہہ رہا حل کر دیا، چلا گیا. کہہ رہے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ جب یہ سو جائے یہ 2 سر والا تو تم چپکے سے اس کے 1 سر کو ہلانا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ اٹھ گیا، وہ سو رہا ہے تو اس کا مطلب 2 ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی آنکھ کھلتی ہے تو 1 ہے، دونوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں. تو یہ ہے ہمارے امامت. یقین مانیے ہمیں پیروکار بننا چاہیے. اگر ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تو یہ بھی ایک عبادت ہے، امام کی باتوں کو تسلیم کرنا. عبادت صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ نہیں. امام نے کہا اگر بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، اٹھ جاؤ تو اٹھ گئے. ہم کو اپنے دل سے نہیں پیش کرنا، چاہے بہت اچھی چیز پیش کر رہے ہوں، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی. ہو سکتا بہت سی چیزیں اچھی ہوں لیکن شریعت پسند نہ کرتی ہو، آپ کو پسند ہو. یا ہو سکتا بہت سی چیزیں کڑوی لگتی ہوں آپ کو لیکن شریعت کو اچھی لگتی ہے. قرآن کہہ رہا کہ بہت سی آسان تک روش ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قرآن کہہ رہا بہت سی چیزیں تم کو مکروہ لگتی ہیں لیکن اسی میں خیر ہے. جیسے جنگ پہ جانا، خیر اسی میں. اچھا یہ جنگ میں جانا یا محاذ پہ جانا یا پروٹیسٹ پہ جانا یا احتجاج میں، اس کا مطلب شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ ہر آدمی نہیں جاتا ہے، صاحبان ایمان جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جس عبادت، دیکھیے عبادت کو اگر ڈوب کے کرے نا تو اس کا لطف الگ ہے.
فارمیلٹی بنا کے کیجیے گا اس کا الگ ہے. اللہ کو ماننا اور ہے، اس کی وحدانیت میں ڈوب جانا اور ہے. اس کے ملک کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے دربار میں کھڑا ہونا الگ ہے. جب ایسا تسلیم کر کے وہاں ہوں گے تو آپ کھو جائیں گے اس کی یادوں میں. ٹھیک، اس کو کہتے عشق الہی. ٹھیک، عشق ایک الگ چیز ہے. میں عشق کی دلیل دے رہا ہوں کہ جب انسان عشق میں ڈوب جاتا ہے اس کے اندر، تو پھر اسے کسی طرح کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے. آپ پوچھئے گا کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اعتراض ہونے لگے یہ کیا بات ہے، مصر کی شہزادی اور ایک غلام کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنا عشق بتائے تو کیسے بتائے کہ یہ کیا چیز ہے؟ کیسے پریکٹیکل کیسے بتائے کہ تم جس کو کہہ رہی وہ نہیں ہے، یہ ایک دوسری چیز ہے جو میں اس میں مبتلا ہو چکی ہوں. اس کو پروف کیسے کرے؟ تو اس نے کیا کیا؟ سیب دیے تھے سب کے ہاتھ میں نا، ایک ایک سیب لا کے دے دیا تھا اور ایک چاقو دے دیا تھا کہ جب یوسف نکلیں گے ادھر سے تم لوگ تو اس وقت کاٹنا. دیکھیے ایک لمحے کا یہ عشق ہے، ایک لمحے کا، اس پردے سے اس پردے کے بیچ کا یہ عشق ہے کہ جب اس کے حسن کو اس نے دیکھا تو اتنا اس حسن میں کھو گئے کہ قرآن کہہ رہا فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. یہ نہیں کہا قرآن نے کٹ گئے، کٹ گئے نہیں کہہ رہا قرآن. دیکھیں کٹ جانا ایکسیڈنٹ ہے، کاٹ ڈالنا ایکسیڈنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب آپ شامل ہیں اس میں، اس کام کرنے میں. قرآن کہہ رہا فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. کاٹ ڈالے یعنی کٹ رہا ہے لیکن اس کا احساس نہیں ان کو، کیونکہ اس حسن کے سامنے ہے. جب حسن نبوت کے عشق میں اتنا اثر ہے کہ انگلیاں کٹ جائیں اور احساس نہ ہو، تو الہی حسن کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو اسے کیا احساس ہوگا؟ کٹنے کا احساس نہیں ہے. غفار ہے. اب آپ ہم سے مت پوچھئے گا کہ یہ کیسے، ہاؤ پاسبل، یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک شخص جس کو تیر نکالا جائے اور وہ چیختا ہو اور عالم عبادت میں اسی کے تیر نکال لیا جائے اور پتہ نہ چلے ہے؟ یہ وہ عشق الہی ہے کہ عالم عبادت میں جب مولا کائنات کھڑے ہوئے تو تیر نکالنے والا نکال لیا. کہا تو اس کو نکال رہا ہے، میں اس کے عشق میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے احساس نہیں ہے نا. کہ منزل عبادت یعنی عبادت کو اس میں ڈوب کے کرنا، جس میں لگے ہوئے ہیں اس میں لگے، جس سے محبت کرنے سے. وہاں اپنا کچھ نہیں چلتا ہے. میں نے کہا نہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا چاہتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں یہ بھول جائیے. یہ یاد رہنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اسی کا نام عشق ہے نا. میں یہاں پر اپنے دوستوں کو، اپنے جوانوں کے مزاج کے لیے مزاحاً ایک جملہ کہتا ہوں کہ دو طرح کا حسن ہوتا ہے، محبت ہوتی. ایک حقیقی عشق، ایک مادی عشق ہے نا، مجازی عشق کہہ لیجئے. مادی عشق کیا ہے؟ جو دنیا میں چل رہا ہے، ایک دوسرے سے معاشقہ جو ہے نا. کمپیوٹر اس میں آپ دیکھیں گا موبائل پہ رات میں 2 بجے موبائل چل رہا ہے، کیا ہے معلوم ہے؟ وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے ایک دوسرے کے بعد. سو گئے ہو، نیند نہیں آ رہا، ہم کو بھی نہیں آ رہی، آپ کو بھی نہیں آ رہی ہو، موبائل پہ چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اس نے وہاں پر لکھ کے دیا کہ انڈیا گیٹ کے پاس مطلب کل دوپہر میں 12 بجے ملو. دیکھیے لال شرٹ پہن کے ملنا، تو لال شرٹ پہن کے کھڑا ہے، بارش ہو رہی ہے، طوفانی ہوا، کھڑا ہے بیچارہ. اچھا آپ بتائیے کیوں کھڑا ہے؟ اس کو بارش کا احساس نہیں ہے؟ نہیں. اس سے جس سے محبت کرتا اس سے وعدہ کیا یہاں کھڑا ہونے کا اس نے. تب جب تمہاری دنیاوی اور مادی محبت میں اتنا اثر ہے کہ اگر سچ میں پیدا ہو جائے
تو طوفان آندھیاں تم پر اثر نہیں کرتی. تو خدا کی اہل بیت کی سچی محبت اگر دلوں میں پیدا ہو جائے تو انسان جب عبادت میں ڈوبا ہو یا موت بھی آ رہی ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ موت کیسی محسوس کر رہے ہو تو مسکرا کے کہتا ہے کیا کہ بابا شہد سے زیادہ شیرین ہے نا. اب ہم سے آپ نہیں پوچھے گا کہ شہد سے زیادہ شیرین کیسے. یہ ٹیسٹ جو ہے آپ موت کو دیکھ رہے ہیں وہ ملن کو دیکھ رہا ہے. آپ موت کو دیکھ رہے ہیں وہ ملن کو دیکھ رہا ہے. آپ طوفان کو دیکھ رہے ہیں وہ محبوب کو دیکھ رہا ہے نا. اب آپ مت کہیے کہ جناب قاسم نے کہا تھا. نہیں، قاسم نے نہیں کہا تھا، قاسم سے پوچھ لیا تھا، اتفاق سے بتایا تھا. ہر ایک نے بتایا موت کا مزہ کربلا میں، کوئی بچا نہیں ہے. ٹیسٹ آف موت جو ہے، لذت موت جو ہے، ہر ایک نے بتایا. ایسا نہیں چاہے وہ 6 مہینے کا بچہ کیوں نہ، اس نے بھی بتایا. فرق اتنا ہے کہ اس کو تاریخ نے لکھا، اور جب بچے کے پاس زبان نہیں تھی کہ کہے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو بچے کی صفت ہے کہ جب بچے کو شہد چٹا دیے وہ مسکرا دیتا ہے نا. تو علی اصغر نے مسکرا کے بتایا کہ شیرین ہے یہ. وعلیکم السلام. ایک درود پڑھے محمد والے محمد میں. سمجھ رہے؟ تو یہ عشق ہے، عشق ہے، عبادت ہے. الہی دربار میں ایک عاشق کے الہی کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک. اور جب اس کی کبریائی کو دیکھتا ہے وہ عبادت کے عالم میں، تو یہ کہتا ہے انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. ہم نے اس کو دیکھا دو جہاں کا بادشاہ، ہم نے دیکھا اسے مولا کائنات. ہم اسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس سے بڑا کوئی نہیں، مولا کائنات ہے وہ. لیکن جب وہ اس کی کبریائی کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا نتھنگ، ہم کچھ نہیں ہیں. انا عبدک الضعیف، انا عبدک الذلیل، انا عبدک الحقیر. پڑھا ہے نا ابھی تو، ابھی میں تیرا حقیر، تیرا ذلیل بندہ. تو اللہ نے بتایا کہ سن یہ کیا کہہ رہا ہے، سن کیا کہہ رہا ہے یہ عالم عبادت میں، کہ میں تیرا کمزور اور ضعیف اور کمزور بندہ ہوں. دیکھ لیا، جب اتنا کمزور بندہ جو سب سے زیادہ خود کو کمزور کہہ رہا ہے، وہ کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط ہے. تو جس کے کمزور کا تم جواب نہیں لا سکتے، اس کی طاقت کا جواب کیا لاؤ گے؟ جس کا کمزور ایسا ہے کہ مولا کائنات ہے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ نادان لوگ جو ہیں، جو بتاتے ہیں نا اپنی طرف سے سوچتے، اسلام کی نہیں سوچتے، جو ان کی سوچ ہے وہ بیان کرتے ہیں. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جب اپنی سوچ لاتا ہے انسان اسلام میں بیچ میں. میرے خیال میں واٹ از یور خیال؟ تمہارا خیال کیا ہے؟ ویلیو کیا ہے تمہارے خیال کی؟ اگر تمہارا خیال مطابق اسلام ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے خیال کو دیوار میں ماریے. خیال کے ویلیو کیا ہے؟ بلکہ خیال والے کو بھی دیوار میں ماریے جو کہہ رہا میرا خیال. ہو آر یو؟ تمہارے خیال کے مطابق اسلام نہیں بنایا گیا، تمہارے خیالوں کے اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اپنے خیالوں کو چینج کرو، اس میں چینجنگ پیدا کرو. اگر اسلام کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چینج کرو. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے، جو مولا کائنات نے کہا انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر، مولا ذلیل اپنے کو بولیں گے، یہ کیا وسوسہ ہے؟ شیطان جو اس کو ایسا سوچنے میں مجبور کر رہا ہے. بولیں گے، کیوں نہیں بولیں گے؟ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں.
کیا مولا گنہگار تھے جو انہوں نے ایسا کہا؟ میں نے کہا ضروری نہیں کہ ایک آدمی گنہگار ہو تبھی وہ بولے، ایسا کچھ نہیں ہے جی۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، کروڑ پتی ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، کمپنی کا مالک ہے، اس کے بعد اور مولانا کا گھر سے خرچہ چلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے بعد جب مولانا سے ملتا ہے تو کہتا ہے میں آپ کا خادم ہوں۔ اس کو کہتے ہیں انکساری، کہ خداوند عالم کہتا کہ یہ اپنے گھر میں تکبر کو آنے نہیں دیتا، تکبر کو قریب نہیں آنے دیتا، فوراً اپنے آپ کو اس سے بھی نیچے جی۔ تاکہ تکبر پیدا نہ ہو۔ یہ الفاظ کیوں؟ ذہن میں تکبر کا تصور نہ ہو کہ میں کچھ ہوں۔ دوسری بات، مولا کائنات کیا ہے؟ مولا کائنات سے آپ کا ہمارا کیا رشتہ ہے؟ صرف یہی رشتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں، نہیں، صرف ہمارے امام ہے ایسا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انا و علی ابول امہ، ہم اور علی امت کے باپ ہے نا؟ ہے یا نہیں؟ سنا ہے نا حدیث؟ سنیے، ہم اور علی امت کے باپ ہیں۔ ایک باپ کا فریضہ کیا ہے؟ ایک باپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بیٹے کو صالح اور نیک بنائے، ہے نا؟ ایک باپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بیٹے کو نیک اور صالح اور اس کو صحیح زندگی جینا سکھائے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ جب میں چھوٹا تھا، بالکل چھوٹا، کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، ابھی کھڑا ہونا سیکھا تھا، تو ایک طرف میری ماں نے اور ایک طرف میرے باپ نے اپنے مہربان ہاتھوں سے میری انگلیوں کو پکڑا تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم سے چل رہے تھے، اسمال اسٹیپس اٹھا رہے تھے اور جا رہے تھے۔ دوسرا جو دیکھے گا وہ کیا سمجھے گا؟ ان کو چلنا نہیں آتا۔ کیا میرے باپ کو چلنا نہیں آتا تھا جیسے چل رہا تھا وہ؟ نارملی تو اس کے قدم بڑے ہونے چاہیے، آرام سے چلنا چاہیے تھا، وہ آج ہو کیا گیا؟ وہ چھوٹے چھوٹے پیر سے چل رہا ہے۔ کیا اس کو چلنا نہیں آتا؟ تو آپ کہیں گے مولانا چلنا آتا ہے، لیکن آج چلنا آنا نہیں بتا رہا ہے، آج چلنا سکھا رہا ہے۔ آج اسے چلنا سکھا رہا ہے کہ کیسے چلا جاتا ہے۔ تو جب چلنا سکھانا ہو تو اس جگہ پر آنا پڑے گا جہاں سے سیکھے گا بچہ۔ بس مجھے یہی کہنا ہے آپ لوگوں سے کہ یہاں جب میرے مولا نے کہا انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر، یہ ہمیں سکھا رہے تھے کہ تم اپنے بارگاہ پروردگار میں جانا تو ایسے کہنا کہ پالنے والے میں تیرا ذلیل و حقیر بندہ آیا ہوں، اور آج ہر شب جمعہ میں آپ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سکھا کے تو گئے تھے، یہ وہ ہمیں سکھانے کے لیے انہوں نے کہا، انہیں ضرورت نہیں تھی، ان کے عمل کو خدا دیکھ رہا تھا، لیکن وہ ہمیں سکھا رہے تھے۔ اسی لیے کہتے کہ جب یہ بیٹھے ہوں، رسول نے فرمایا تب بھی امام ہے، یہ کھڑے ہیں تب بھی امام ہے۔ جی، تو ہم عبادتوں کو ویسے کریں جیسے خدا ہم سے چاہتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا عجیب مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم، دیکھیے ایک سوال آیا تھا نا غالباً کہ کیا ساری زندگی انسان عبادت کرے، سوال آیا تھا اس دن، کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ کیسے، ہاؤ پاسبل، کیسے ہو سکتا ہے۔ اب مفاتیح الجنان پڑھیے، اٹھائیے، ہر لمحے کی دعا ہے اس کے اندر، ہر گھنٹے کی دعا ہے اس کے اندر میں، ہر دن کی دعا ہے اس کے اندر میں، رات کی تاریکی کی دعا ہے، دن کے اجالے کی دعا ہے، زوال سے پہلے کی دعا ہے، زوال کے بعد کی دعا ہے، صبح سے پہلے کی دعا ہے، صبح کے بعد کی دعا ہے نا؟ جمعرات کو یہ پڑھے، جمعہ کو یہ پڑھے، سنیچر کو یہ پڑھے، اتوار کو یہ پڑھے، سوموار کو یہ پڑھے، منگل کو یہ پڑھے، بدھ کو یہ پڑھے، سب دعا۔ تو کیا انسان ساری دعا پڑھنے لگے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو
کیا ساری دعا پڑھی جائے گی؟ اتنی ساری دعائیں نہ، بلکہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ یہ دعا اس لیے دی گئی ہے، ایسا نہیں ضروری نہیں کہ جتنی دعائیں مفاتی میں سب بیٹھ کے پڑھیے اور آپ کا کام نہیں تو شاید دعا قبول بھی نہ ہو. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے اتنے ہو جائیں کہ بندے بھی آپ کے گھر والے بیچارے جی، تو پھر اس کو مولا کائنات دوڑا کے ماریں گے. ایسے لوگوں کو جو دن بھر مسجد میں بیٹھتے اس کو بھی پسند نہیں کرتے جی، دوڑا کے مارا بھی ہے. آپ دیکھیے نہروان کے ہیں مسلمانوں کو دوڑا دوڑا کے مارا ہے. یہ صرف مصلے پہ پڑے رہتے تھے، یہ صرف مصلے کے مسلمان تھے، بس دن رات مصلے پہ پڑے رہتے تھے. گھر میں کیا اور اس سے مطلب ہی نہیں. ایسا بھی نہیں. پھر یہ ہے کیا؟ یہ ساری دعائیں کیوں ہیں؟ آپ دیکھیے اکثر کبھی کسی اسٹیشن پہ چلے جائیے، بامبے وی ٹی پہ چلے جائیے، سینٹرل میں چلے جائیے، اوپر سے لے کے رات 12 بجے سے لے کے سیکنڈ 11:59 تک کی ٹرینوں کے ٹائم ٹیبل ہیں. اتنے بجے یہ ٹرین، اتنے بجے یہ ٹرین، اتنے بجے یہ ٹرین، اتنے بجے یہ لوکل، اتنے بجے یہ لوکل، اتنے بجے یہ لوکل. ہے نہیں لسٹ بنی ہے یا نہیں بنی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جتنی لوکل سب پہ آپ بیٹھیے؟ نہیں نا. آپ کو جس لوکل کی ضرورت ہے وہ یہاں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا ہے نا. آپ کو جس لوکل ٹرین کی ضرورت ہے آپ آئیے اور یہ اس لسٹ میں پڑھیے، اس کے بعد آپ سوار ہوئیے اپنی منزل پہ جائیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر لوکل پہ چڑھنے کا حکم ہو رہا ہے. لکھا ہوا صاحب اتنا لکھا ہوا، آپ کتنے پہ چڑھے مولانا بتائیے، سب جتنی ہے ٹرین. آپ کہیں گا ہمارا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے سب پہ نہیں چڑھنا ہے، تجھے کس میں ضرورت ہے وہ بتا، اس میں دیکھ. اسی طریقے سے مفاتی میں ہر لمحے کی دعا ہے. تمہیں کس لمحے ضرورت ہے وہ لمحہ موجود ہے، جاؤ پڑھو. رات کی تاریکی میں پڑھنا چاہتے ہو تو اس کی دعا ہے. دن کے اجالے میں اپنے خدا سے لو لگانا چاہتے ہو تو اس کی دعا ہے. بدھ کو چاہتے ہو تو یہ پڑھنا، جمعرات کو جانا چاہتے ہو تو یہ پڑھنا. یہ ہے منزل عبادت، یہ طریقہ عبادت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. جی یہ منزل ہے. یہی وجہ ہے ہم نے وہاں سے لینا چھوڑ دیا جہاں سے ہمیں ملتا تھا. ہم وہاں پہنچ گئے جہاں پتہ ہی نہیں. اس دروازے سے مانگ رہے ہیں جس کو خود پتہ نہیں، اور اسلام اس سے سیکھنے کے لیے گئے ہیں جو خود اسلام نہیں جانتا. مشکل یہ، ہم اسلام اس سے سیکھ رہے ہیں جس کو خود اسلام کا پتہ نہیں. چند فضائل یاد کر لیے اور چند مجلسیں یاد کر لیے تو صاحب وہ اس طرح سے پوسٹ مارٹم کر رہا ہے ممبر سے بیٹھ کے جیسے لگتا ہے کہ مولا کائنات نے ایک بار، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجیے مولا کائنات ایک مرتبہ خیبر اکھاڑا انہوں نے، جیسے بھی آنے والا 1400 سال سے اپنے اپنے طریقے سے اکھڑوا رہا ہے. کوئی 2 انگلی سے، کوئی بائیں ہاتھ سے، کوئی دائیں ہاتھ سے، کوئی 2 انگلی سے، کوئی اشارے سے. اب آپ بتائیے کیا انہوں نے ایک مرتبہ کھڑوایا. یہ جب سے آیا ہے اپنے اپنے آئیڈیا سے، یہ آئیڈیا پرانا ہو گیا، اگلے سال نئے آئیڈیا سے کھڑوائیں گے. اب اس سے بڑی مظلومیت اور کیا ہوگی کہ مولا خود پوچھی لال جو بولے کہ مجھے خود یاد دی اتنی طرح کھڑوایا کہ میں سوچنا پڑے گا کتنا اکھاڑا تھا. جی جبکہ میرے مولا کا ہدف یہ نہیں تھا. آپ دیکھیں یہ ہدف نہیں تھا. خیبر اکھاڑنا سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے مولا. خیبر ضرورت تھی، مقصد نہیں. مقصد کیا تھا؟ وہ روٹی جو مولا کائنات نے دی. زمین سے دیکھیں روٹی بھی اٹھائی اور زمین سے خیبر بھی اکھاڑا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ زمین سے جب خیبر اوپر کی طرف آیا تو اوپر سے کوئی چیز نیچے نہیں آئی، لیکن جب روٹی اوپر گئی تو جنت نیچے آ گئی. مولا نے بتایا کہ اگر جنت کو نیچے لانا ہے تو رائے خدا میں دینا سیکھو. جی
اسی لیے زیادہ تر قرآن میں آپ دیکھیے جہاد کرنے والے، عبادت کرنے والے، نماز والے، اس کو نہیں کہا یہ سب ریٹرن ہو سکتے ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں. قالوا اسلمنا، ان لوگوں نے کہا ہم اسلام لائے. خیر نبی ان سے کہہ دو اسلام تو ان کے دلوں میں گھسے ہی نہیں، داخل ہی نہیں ہوا. ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے. یہ محاذ جنگ تک تو آ گئے لیکن کبھی بھی ریٹرن ہو سکتے ہیں. لیکن جن کے دلوں میں ایمان چلا جاتا ہے نا وہ ریٹرن نہیں جاتے، پھر وہ مر جاتے ہیں مگر جاتے نہیں. اور یہی فرق ہے آل محمد کے چاہنے والوں میں اور غیروں کے چاہنے والوں میں، کہ آل محمد کا چاہنے والا جان تو دے سکتا، ایمان کا سودا نہیں کرے گا، کبھی ایمان نہیں بیچ سکتا، وہ مر جائے گا مگر اپنے ایمان کو بچا کے رکھے گا. اس کی نگاہ آل محمد کے اوپر ہوتی ہے. اسی لیے زمانے نے کوشش کی ہے کہ بہت سی چیزوں کو دیکھیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی گھر کے بزرگ سے کسی کا اختلاف کرانا ہوتا ہے تو باہر کے پڑوسی کے لوگ کو نہیں لائیں گے، اسی گھر میں ایک بزرگ پیدا کریں گے. دیکھیے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا اور آپ کا تو نام ہوتا ہی نہیں ہے، انہی کا نام ہو رہا گھر میں. ایک اختلاف ڈالنے کے لیے ایک آدمی اسی گھر کے ایک آدمی کو لے کے چلا جائے گا، اس لیے کہ اس روٹ سے داخل ہونے سے گھر کو برباد کرنا آسان ہے، کیونکہ اس میں اختلاف اس لیے نہیں ہوگا کہ اسی گھر کے فرد کے بارے میں حمایت کر رہے ہیں، اسی کے ایک فرد کی حمایت کر رہے ہیں. آج آپ جانتے، اگر آپ غور کیجئے، مولائے کائنات کا نام لے کر دنیا جو ہے مذہب اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی پکڑ کے بولے یہ کیا کر رہا ہے تو کہتے کہ مولا کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مولا کے نام پہ نقصان پہنچا رہا ہے. ٹھیک فرق کیا ہے؟ ایسی سچویشن پیدا کر دی گئی ہے اس وقت لوگوں نے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کل جنگ صفین میں قرآن بلند کر کے اہل بیت کو نقصان پہنچایا گیا تھا، علی کو نقصان پہنچایا گیا تھا. اس دور میں علی بلند کر کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک، اور ہم بول اس لیے نہیں سکتے کہ سامنے جس چیز کو رکھا گیا ہے کہ جو بولے گا اڑ جائے گا، ایک لمحے میں چٹکی بجا کے غائب ہو جائے گا، اور سیدھی سادی قوم اس کو مار ڈالے گی، اس کے احساس کو درک بھی نہیں کر پائے گی غریب کہنا کیا چاہ رہا ہے، صرف اتنا کہہ دیں گے. بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہمارے یہاں کلکتہ میں جب بس سے پاکٹ مار اترتا ہے تو خود چلاتا رہتا چور 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 چور، تو سمجھ نہیں پاتے کہ چور کون ہے. کبھی کبھی جس کی پاکٹ ماری گئی اسی کو پٹوا کے چلا جاتا ہے، وہ بعد میں معلوم بھائی میرے ہی پاکٹ لے گیا وہ. سمجھیں آپ اس چیز کو آپ دیکھیے کہ کہاں استعمال ہو رہا ہے. ذکر اہل بیت کو روکنے کے لیے ہی ذکر اہل بیت رکھا گیا. کیسا؟ میں نے اس دن تقریر میں کہا تھا آل محمد کے ذکر کو کہ حدیثیں بیان نہ ہو سکے، فرمان مولا منبر سے بیان نہ ہو، جیسے بیان کرنے لگے فوراً نعرہ لگا دو، اور تم تھک جاؤ تو دوسرا تم لگا دو، تم تھک جاؤ تو تم لگا دو، تم تھک جاؤ تم سوال، یہاں تک کہ ذاکر تھک کے نیچے چلا ہے. ہو رہا ہے یہ. اب کون ہے جو اس کی مخالفت کر لے بتائیے؟ لیکن جو پڑھا لکھا ہے کہتے ہیں لنڈن میں ایک بیچارے بہت مشغول آدمی بیچارہ بزنس کا، بیچارے 25 یا 30 منٹ کی مجلس تھی. آپ کو دلچسپ واقعہ بتا دیں، آپ وہ بیچارہ کیسے بھی وقت نکال کے بزی مین بزنس میں، نہیں بھائی ذکر مولا ہے، چل کے کچھ سیکھنا ہے کچھ سننا ہے. آیا تو مولانا نے شروع کیا فاتحہ کے بعد، اس کے بعد حدیث پڑھی، اس کے بعد وہاں سے ایک نے نعرہ لگایا ادھر سے حیدری یا علی. پھر اس نے کہا کہ جو نہ بولے، پھر اس کے بعد ایسے بولے، پھر ویسے بولے، تاڑے بولے، جھوم کے بولے. اور وہ بیچارہ غریب کاؤنٹ کر رہا تھا کتنے نعرے لگ رہے، 10 12 13 14 15 16. ٹھیک ہے، مثال ذہن میں رکھیے گا. ایک 20 25 نعرے کے بعد خیر ختم ہوا، مجلس تھوڑی بہت ہوئی مصاحبہ. وہ آیا،
مولانا کے پاس. مولانا 25 منٹ کی مجلس تھی, 10 تو سلوات تھے اور 25 نعرے تھے. یہ سب کا ٹائم کاؤنٹ کرو. اس کے بعد تمہارا فاتحہ, وہ بھی 1-2 منٹ سب ہاتھ اٹھا کے پڑھا تھا جی. اس کے بعد مصائب یہ کاؤنٹ کرو. اس کے بعد کہہ رہا ہے پھر یہ بتاؤ پڑھا کیا تم نے پڑھا کیا؟ بہت اچھی بات کہی اس کی. آپ خیال ہے کہ اس نے پھر بات کیا کہی؟ کہا سنو مولانا, ہم ادھر نعرہ لگانے نہیں آتا ہے. جب ہم گاڑی چلاتا ہے تو کہہ سکتا نعرہ حیدری, سامان گرا تو نعرہ حیدری, بستر پہ بیٹھا تو نعرہ حیدری. ادھر ہم کو سناؤ, ہم ٹائم نکال کے آتا ہے. جو تمہارے بغیر کر سکتا وہ یہاں کیوں کرا رہے ہو؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پہ. ہمیں یہاں وہ بتاؤ جو ہم اکیلے میں نہیں کر سکتے ہیں, وہ بتاؤ. یہ جو تم کہہ رہے یہ ہم اکیلے بھی کر سکتے ہیں. تو ہم اپنا سارا کاروبار بند کر کے آئے ہیں, تم وہ بتا رہے جو ہم اکیلے کر سکتے تھے. ہم آفس میں بیٹھ کے بھی صلوات پڑھتے ہیں, ہم سونے سے پہلے صلوات پڑھتے ہیں, کھانے سے پہلے صلوات پڑھتے ہیں, ہم ڈرائیونگ کرتے تو صلوات پڑھتے ہیں, ہم جب مدح علی کرتے یا علی مدد کہتے ہیں, ہم سامان اٹھاتے تو یا علی مدد کہتے ہیں. یہ سب تو ہم کہتے ہیں. یہاں پر ہم آئے یہ کہنے کے لیے نہیں, ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ تم مولا کا وہ قول بتاؤ جو ہماری تجارتوں کو پاکیزہ بنائے, ہمارے کردار کو سنوار دے. وہ کردار بتائیے. ہم اس لیے یہاں آتے ہیں. اب فرش ادائی تو دشمن نے کیا کیا؟ خوبصورت حربہ سیدھے سادھے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جی. وہ بیچارے محبت میں وہ سمجھ رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, انہیں نہیں معلوم. کہتے مالک اشتر کو زہر دینے والا کوئی اور نہیں تھا. وہ آیا, دشمن نے کہا کہ تم ٹھنڈا پانی پلا دو. تم غریب آدمی مالک اشتر کو کیا دے سکتے ہو؟ دشمن نے محبت کے نام پہ جام دے دیا جس میں زہر تھا. اس بیچارے کو نہیں معلوم کہ اس میں زہر ہے, اور اسے پلا رہا ہے جسے بہت چاہتا ہے. اسے پلا رہا ہے جسے بہت چاہتا ہے, لیکن اس غریب کو نہیں معلوم. اس غریب کو بتاؤ کہ زمانہ بہت پرآشوب ہے, ہر بات کو آنکھ بند کر کے تسلیم نہیں کیا جاتا. ضرورت ہے اپنے قوم کو جگائیے. ممبروں سے علماء کو چاہیے کہ بیان کرے کہ ہر ممبر پہ آنے والا اس لائق نہیں ہے جو دین پھیلا سکے. سربا لگانا ہوگا آپ کو جی. میں اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے نا, کبھی نہیں. میں تو انتظار کرتا ہوں کہ کوئی آ کے میرے کسی کام پر ممبر پہ آ کے ایک دفعہ مارے ہم کو. یقین مانیے گالی بک دے, یہ گالی ہم کیش کروا لیں گے وہاں جی. ہم انتظار کر رہے ہیں. یہ گالی کیش ہوگا, گالی نہیں, وہ چیک دے گا مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بولیے کیوں, کیسے؟ دیکھیے آپ نے جس راستے کا انتخاب کیا نا, یا مولانا فیاض صاحب اور ہمارے قبلہ بزرگوار, یہ راستہ کون سا ہے جس راستے کو ہم لوگوں نے انتخاب کیا ہے؟ یہ آدم والا راستہ نہیں ہے, یہ نوح والا راستہ نہیں ہے, یہ ابراہیم والا راستہ نہیں ہے کیا, یہ حضرت موسیٰ کا راستہ نہیں ہے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا راستہ نہیں ہے, یہ حضرت محمد مصطفیٰ والا راستہ نہیں ہے. یہ حضرت علی علیہ السلام کا راستہ نہیں ہے, یہ امام حسین کا راستہ نہیں. یہ وہی راستہ ہے نا جس پہ ہم چل رہے ہیں. اس راستے کے بارے میں پہلے ریسرچ کرو. جس راستے کا تم نام لے کے کہہ رہے اس راستے میں, اس پہ ریسرچ کرو. کیا آدم سیف گئے, ابراہیم سیف چلے گئے, نوح آرام سے گزر گئے, ابراہیم سکون سے چلے گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرام سے چلے گئے, حضرت علی السلام مسکراتے ہوئے چلے گئے, امام حسین کو کوئی تکلیف نہیں اس راستے سے نکل کر؟ نہیں, یہ وہ راستہ ہے جس پر ہر نبی تکلیف سے گزرا ہے. ہر نبی تکلیف سے گزرا ہے. یہ وہ حق کا راستہ ہے جس پہ ہر آدمی نہیں چل سکتا ہے. جو چلے گا وہ تیار ہو جائے کہ دشمنوں سے اسے مقابلہ کرنا ہے. جسے اس راستے پہ چلنا ہے اس کا انتظار کرنا, آنے والا پتھر اس کی طرف آئے گا.
ہے نا؟ کس صورت میں اس راستے میں ہم آرام سے جائیں گے؟ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، جب اس راستے پہ تو چلیں گے لیکن ان کو کوئی پتھر نہیں آئے گا. بولیے وہ کیسا ہوگا؟ جب ہم اپوزیشن کو یہ بتا کے آئیں کہ بھائی چل ضرور اس راستے پہ رہے، کام تیرا کر رہے. سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چل ضرور رہا ہوں میں، کام تیرا کر رہا ہوں، تو کیش ادھر سے بھی ملے گا، ادھر سے بھی عیش کریں گے ہم. اور لوگ سمجھیں گے بہت بڑے مومن ہیں، دیکھیے کتنی اچھی تقریر کر رہے، کیونکہ میڈیا اس کا کہہ رہا ہے یہی اچھے مولانا ہے کیونکہ اس کا کام کر رہے. یہ سیدھے سادے لوگ جانتے نہیں ہیں. لیکن اگر آل محمد کے راستے کو اپنایا ہے تو اختلاف ہے، اس اختلاف سے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، اس کو فیس کرنے کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہمیں کیسے فیس کرنا ہے. اس سے ڈرنا یہ کمال نہیں. بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں پھر بھی آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ کوشش اس بات کی کریں، سمجھ رہے کہ اس راستے کا انتخاب کر رہے جس کو آپ نے کیا ماشاءاللہ تکلیفیں ضرور ہیں، ہو سکتا ہے آپ کم ہوں، آپ کے الگ چلنے والے کی تعداد زیادہ، اس تعداد پہ مت جائیے. اسلام تعداد نہیں دیکھتا، اسلام کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، اسلام کوالٹی دیکھتا ہے. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے زحمت کی، کہا کشتی بھر بنایا، کہا وہی چاہیے باقی سب ڈباؤ. بولا وہی کشتی والے چاہیے مجھے، باقی سب کو ڈبا دو. تو وہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. یہ مت دیکھیے کہ اتنے لوگ ہیں تو صاحب وہ لوگ جہاں جائیں گے ہم بھی جائیں گے. جی یہ مذہب صرف بھیڑیوں کا ہے کہ ایک آگے آگے کنویں میں گرا تو سارے بھیڑ اسی کے اندر گر جاتے ہیں. لیکن ہم وہ نہیں ہیں، ہمارا رہبر ہے، ہمارا امام ہے. انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز ہم سب کو چاہیے کہ بیت المقدس کی حمایت میں ہم لوگ وہاں جائیں. پتہ نہیں میری دعا ہے کہ اجازت مل گئی ہو. بہرحال ریڈی رہنا چاہیے تاکہ ہم بتا سکتے کہ مولا آپ نہیں تھے تو ہم ایسا نہیں کہ خاموش بیٹھے تھے، آپ پردے میں تھے تو آپ کا کام کر رہے تھے. یہ ان سے پروٹیسٹ نہیں ہے کہ ہم فلسطین کے حمایت میں یا مثلا اسرائیل کے پروٹیسٹ کے لیے اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہو کے ہم کریں. یہ اگینسٹ نہیں ہے بلکہ یہ اعلان ہے اپنے پردے کے امام سے کہ تیرا سپاہی موجود ہے، تو جب چاہے آ کر استعمال کر لے. یہ اعلان ہے اپنے پردے کے امام کو کہ مولا آپ آئیے تو صحیح، ہم ریڈی ہیں آپ کے لیے. ہمیں معلوم ہے کہ بیت المقدس کے مظلوموں کے ساتھ ہیں آپ. جی مولا کائنات فرماتے کہ ان المسامۃ مع الظالم ظلم للمظلوم، کہ ظالم کی حمایت خالی کر دینا مظلوم پر ظلم کے برابر ہے. اگر آپ نے ظالم کی مساومت کر دی تو ظلم للمظلوم، مظلوم پر آپ نے ظلم کر دیا. تو جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں، خاموشی بھی حمایت ہے کہ اسرائیل جو چاہے کر لے، امریکہ جو چاہے کر لے، ہم سے کیا مطلب ہے، ہم لوگ کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ، ہم کیوں جائیں پنگا لیں. جی بہت سے لوگ ہیں اس طرح کے، ہم کیوں لے پنگا، ہم سے کیا لینا ہے، ہماری مسجد میں تھوڑی کر رہا ہے. اچھا تو اس کا مطلب آپ نے تقسیم کر دیا ہے، وہ مسجد اس کی ہے، یہ مسجد آپ کی ہے، تو اس کا اللہ میاں الگ ہے، آپ کا اللہ میاں الگ ہے نا. اگر دونوں کا خدا ایک ہے تو چاہے اس گھر میں ہو چاہے اس گھر میں ہو، دونوں بھائی ہیں میرے. سمجھ گئے؟ ہم اس کی حمایت میں جا رہے ہیں جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کیا ہے ہم سے مطلب نہیں ہے، لیکن جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ میرا خدا ہے، جس کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے وہ میرا رسول ہے. لہذا ہم سب کو چاہیے انشاءاللہ العزیز کل ہم اگر موقع ملا اس عبادت کے موضوع کے تحت ہم یہ بتائیں گے کہ
کہ کیوں آج ضرورت ہے ولی فقیہ کی. امام خمینی کون تھے؟ کیا فقیہ صرف اسی دور میں یا مولا کائنات کے دور میں بھی تھے؟ امام حسین کے دور میں بھی تھے؟ انشاءاللہ کل اگر ذہن میں بات رہ گئی تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ لوگوں کے سامنے بات رکھیں گے. بس میری دعا یہ ہے کہ خداوند عالم ہمیں صرف زبانی مسلمان نہ بنائے بلکہ عملی مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے. ہم سب کو زبانی مولائی نہ بنائے بلکہ عملی مولا کائنات کا چاہنے والا بنائے. ہمیں زبانی عزادار نہ بنائے بلکہ عملی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. جو بیمار ہونے شفا عطا فرما. بالخصوص محترمہ خدیجہ کے جن کے لیے نام آیا وہ کینسر کے مرض میں مبتلا خدایا جناب خدیجہ کے صدقے میں ان کی بیٹی فاطمہ کے صدقے میں اسے شفاء کامل عطا فرما. اے میرے اللہ ہم سب کے امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. ان کے انصار و اقربا میں ہمیں شریک فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد